شاہ سے پوچھتے ہیں. پلو شاہ، آپ تو یہ سیکیورٹی اور ڈیفنس والے معاملات اور فارن پالیسی پہ بڑا کام کرتی رہی ہیں. آپ کو اگر سمجھ آئی اور نئی ریلیشن شپ امریکہ اور پاکستان کی تو تھوڑا آپ سمجھائیں. میں واقعی اس کو سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا مستقبل جڑا ہوا ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سے جو کچھ بھی ہوتا رہا، ہم نے بجٹ سیشن چل رہا تھا، اس دوران خود سے تقریریں کی. بجٹ کی تقریر کو جیسے میں نے شارٹ کیا بالکل 2 منٹ، اور باقی جو خطے میں ہو رہا تھا اس پہ بات کی. لیکن پارلیمنٹ کا کوئی ایسا جوائنٹ سیشن یا اسپیشل سیشن جو ہے وہ کنوین نہیں کیا گیا. پھر اسی اسنا میں ہم نے سنا کہ صدر ٹرمپ کو جو ہے پاکستان نوبل پیس پرائز دینا چاہتے ہیں. یہ بات بھی مجھے پتہ نہیں، شاید ان کی جماعت میں کوئی بحث ہوئی ہو، لیکن جس وقت یہ اناؤنس کیا گیا اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے علم میں تو نہیں تھی. آپ کے علم میں نہیں تھی؟ دیکھیے، پاکستان کیا دینا چاہتا ہے ہم تو دے ہی نہیں سکتے. نہیں، اس کو ریکمنڈیشن بھی بڑی بات ہے. کیبنٹ نے بحث کی تھی، بائنڈنگ نہیں ہے. کیبنٹ نے بحث کی تھی. پروفیسر سے پوچھ لیں، میں بتاتا ہوں. وہ تو کیبنٹ نہیں ہے نا. نہیں، پہلے وہ جواب مکمل کر لیں. کیبنٹ نے بحث کی. میں انہیں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتا. آپ پہلے بات کر لیں. نہیں، آپ یس اور نو میں جواب تو دے دیں. کیبنٹ نے بحث کی تھی. سر، کیبنٹ از گورنمنٹ، اور گورنمنٹ کا ڈیسیژن تھا. گورنمنٹ میں کس کا ڈیسیژن تھا؟ جس کا بھی تھا، اچھا تو نہیں تھا. کس کی گورنمنٹ ہے آپ کو نہیں پتا؟ یہ پوچھنے والی بات. جو مجھے پتا ہے وہ آپ مانیں گے نہیں. پلو شاہ جو آپ کو پتا ہے. نہیں، پہلے آپ بات کریں گی. یہ اس طرح کے سوالات کی وجوہات کچھ اور ہیں، آپ کو نہیں پتا. اچھا، تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیے، اگر کسی کو دینا ہے پیس پرائز، ایک وقت میں شاید ہماری سوچ بھی ایسی، لیکن اس وقت نہیں تھی جس وقت ایران پہ بمباری ہو رہی تھی. ان کو خود بھی پتا، پاکستان میں گھر میں حکومت کو اس بات کا علم نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے جس دن اعلان کیا اس سے اگلے دن یہ کام شروع ہو گیا. ایران پہ غزہ کا تو پتا تھا. غزہ کا پتا تھا. یہ بات اب دیکھیے، ہمیں شاید یہ لگے کہ اس نے یہاں پیس کے لیے کام کیا، شاید اس نے کیا بھی ہو، لیکن میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسی مطلب کے بغیر کوئی ملک کسی اور ملک کے لیے کچھ بھی کرتا ہے. ہماری کوئی رشتہ داری پاکستان کے لیے اس کا رول کنسٹرکٹیو تھا، کیونکہ پاکستان انڈیا کی اگر وار بڑھ جاتی تو دونوں ملکوں اور اس خطے کا نقصان ہوتا. وہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں ندیم ملک صاحب، اگر ہم انڈیا کو مار نہ پڑتی تو کبھی بھی یہ نہیں ہونا تھا. یہ بھی ہے، انڈیا کو مار پڑی، انڈیا دوڑا، اور انڈیا نے جس طرح بھی اس کے ریلیشن شپ ہے اسرائیل سے بھی ہے، نیتن یاہو سے بھی ہے. آپ یاد کیجئے، انڈین اسلحہ غزہ میں بھی یوز ہوتا رہا. انڈین ڈرون، اسرائیلی ڈرونز اس نے ہمارے شہروں میں بھیجے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جس دن یہ پہلگام اٹیک ہوا، اس کے بعد انہوں نے ہم پہ الزام لگایا. اسی دن جو ہے ایک اسرائیلی جہاز کے کشمیر میں لینڈ کرنے کا جو ہے یہ خود حکومت نے اور پرائم منسٹر نے، ہم پرائم منسٹر ہاؤس میں تھے، انہوں نے پرائم منسٹر نے کنفرم کیا کہ وہاں اسرائیل کے فوجی بھی تھے. اگر ہم نہ مارتے نا اس دن، اگر مار پڑتی نا، دیکھیں جس نے بھی پلاننگ کی تھی اس کی پلاننگ میں یہ نہیں تھا کہ پاکستان کیا کر سکتا. انہوں نے پاکستان کی صلاحیت کو بالکل زیرو پہ رکھا تھا. اور پھر اگر انہیں آپ کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ نے مداخلت اس لیے کی کہ امریکہ کا جو بلی تھا اس علاقے میں، آپ نے اس کو مارا اور وہ اس کو بچانے آ گیا. ہاں، اس کو بچایا، ٹھیک ہے، اس سے ایک جنگ. لیکن جو ٹرمپ کہتے ہیں آئی لو پاکستان، اور وہ اچھی بات ہے، فی لفظ پاکستان، تو پھر پاکستان کو یہ کرنا چاہیے. نیو فاؤنڈ لو کی کیا ریلیشن شپ کی کوئی نیچر بھی تو ہوگی نا. وہ دیکھیے، اب ریلیشن شپ تو کسی وقت بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا. یہ تو اس کو جو ماضی ہے ہمارا ریلیشن شپ کا بڑا عجیب و غریب ہے. دیکھیے، ریلیشن شپ وہ ریلیشن شپ لو نہیں ہے جو انسانوں میں ہوتا ہے. یہ لو، میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں، ملک اور ملک کا لو جو ہوتا ہے وہ کسی بیسس پہ ہوتا ہے. فارن پالیسی انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو وہ کیا ہے انٹرسٹ؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اس پہ آپ نے کہا کھیل، میں اس بات پہ خواجہ صاحب سے اگری کرتی ہوں. انہوں نے سچ بات کی. اگر ہم کسی کھیل کا حصہ ہیں تو ٹھیک ہے، ہمیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بچانے. اور اس لیکن وہ کھیل کیا ہے آپ سمجھ سکتی ہیں؟ وہ کھیل پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونا چاہیے، مقننہ سے باہر نہیں. چاہے آپ ان کیمرہ کر لیں. ہے کیا وہ ان کیمرہ تو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ اگر پاکستان سے وہ اتنا پیار محبت ہے، ہمارا انفلوئنس ہے، ہماری بات سنتا ہے، تو پھر ہمیں غزہ کے لیے کنسٹرکٹیو رول ادا ہے. ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ اگر آپ اس خطے میں اپنی جو ہے گڈ ول بڑھانا چاہتے ہیں تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک قدم اور آگے جائیں اور اسرائیل کو. وہ ان کی نیتن یاہو سے ملاقات ہے. آج انہوں نے کہا ہے جو اسرائیل کے، جس نے اسرائیل کے خلاف تقریر کی، ٹویٹر پہ پوسٹ کی، کچھ بھی کیا، وہ امریکہ کا ویزا حاصل نہیں. وہ کیا نا انہوں نے، اسٹوڈنٹس کو پکڑ کے نکالنے سوشل میڈیا پوسٹ.